اذ تقول للمؤمنین، یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے مسلمانوں سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الن یکفیکم، یا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم کی مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارے پروردگار، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے بھیج کر، اتر آ کر، 3000 فرشتے اتار کر، منزلین، بلا ہاں ان تصبروا، اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا اور پرہیزگاری اپنائی، ویاتوکم من فورہم اور آ گئے یہ حملے تم پر اس طرف سے، فور دم کہ فار یفور فوراً، فائر آپ کو کہتے فائر بریگیڈ، پختو کی وہی فوراً، اردو میں کہتے فوراً، یعنی فوراً، من فورہم اس دم، اسی دم، اور وہ آئے تم پر اسی دم۔ مشرکین 3000 تھے تو فرمایا 3000 فرشتے آ جائیں گے، اور اگر مشرکین کی مدد کے لیے پاک قبائل کی خبر آئی تھی کہ وہ آنے والے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آ گئے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، مدد کر دے گا تمہاری رب تمہارا 5000 فرشتے بھیج کر، مصومین، متعممین، شاہ سواروں کی پگڑیاں ہوگی، پنچکلیہ، مصومین بعلامات، یعنی وہ گھوڑے ان کے 5 نشان ہوں گے، سر سفید، پیر سفید چاروں، تو پنچکلیہ کہلاتی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے۔ لیکن بیشتر مفسرین نے مصومین کا ترجمہ کیا ہے متعممین سے۔ یہ پگڑی بھی ایک زبردست نشان ہے نا، تسلی کے لیے فرمایا کہ 3000 فرشتے تو آ ہی گئے، اگر اور قبائل آ گئے تو ہم 5000 کر دیں گے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ مجاہدین کے لیے جہاں تک ہو سکے ظاہری ساز و سامان بھی مقرر کرنا چاہیے۔ استاذ کو چاہیے کہ شاگردوں سے، اور شیخ کو چاہیے کہ اپنے مریدوں سے معاملہ اور برتاؤ اسباب کا کرنا ہے، صرف مسبب کا نہیں۔ مثلا اسباب یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانا پک رہا ہے، روز ایک بھینس کٹ رہی، خوب گوشت تیار ہو رہا ہے، اگر بے اسباب ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ چلو آج باورچی خانہ بند رکھو، دیکھتے ہیں طالب علموں کو اللہ کھلاتا ہے یا نہیں۔ تو طالب علموں کے دل میں صبح سے دغ 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 کہ ایک بچ جائے گا پتہ نہیں، تو بجائے آگے کی طرف دیکھنے گیٹ کی طرف دیکھیں گے کہ دیکھو کہ گاڑی آئی ہے نہیں۔ اور یہ کام ہوتا ہے لیکن کمال توکل سے، اور طالب علموں میں اور مسترشدین میں پہلے دن سے کمال توکل نہیں ہوتا، اس میں محنت لگتی ہے بہت۔ تو اصول یہ ہے کہ استاد اور شیخ نزاکت کے مقامات پر اپنے متعلقین کو نہ اتارے، جس سے خود رات بھر عبادت کرے لیکن شاگردوں کو نہ ملزم کرے کہ بھئی تم کو بھی اٹھنا ہے، اور ترغیب دے، تشویق کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ملائک بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ کی تسلی، ورنہ آگے ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، امداد تو اللہ خود فرماتے ہیں۔ اور ایک جبریل صدوم کی 60 بستیاں اٹھا کے پھینک گئے،
ایک جبریل کا ایک جھٹکا سارے مکے کے مشرک ان کے ساتھ قبائل عرب کے مشرکین کے لیے بھی کافی تھا، لیکن اسباب کے اندر اسباب سامنے لائے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں پڑھاتے تھے اور واقعتاً توکل کی شان تھی، تو ہمارے ایک بزرگ ان کے پاس پڑھ رہے تھے۔ وہ جو بڑے بزرگ تھے وہ متوکل پڑھے تھے، تو جیسے کوئی چیز آ رہی، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے، تو وہاں پر قسم قسم کے اطعمہ تحائف کھانے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے، تو ان کی خدمت میں لوگ لا رہے ہیں۔ تو جیسے یہ کھانا پہنچتا ہے وہ کہتے تھے ادھر خادم ہے اس کو دے دو، اٹھو یہ وہاں اس کو مؤذن کو دے دو۔ تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ اذان کا وقت بالکل قریب ہے، مؤذن صاحب نے کھجور ہاتھ میں لے کے اذان خانے چلے گئے اور یہاں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کو لوگوں پہ بہت رحم آتا ہے، ہم آپ کو انسان نظر نہیں آتے، آخر ہم بھی تو آپ سے پڑھنے آئے ہیں۔ تو بڑے بزرگ نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ انتظام آپ کا بھی کر لے گا۔ تو اس نے کہا مجھے اور غصہ آیا، مجھے خود واقعہ سنایا کہ مؤذن اذان مغرب دے رہا ہے، افطار کی گھڑی ہو گئی، یہ کہتے انتظام اللہ کر دے گا۔ کہیے اللہ نے تو بڑا انتظام کیا تھا لیکن آپ نے سارا بانٹ دیا۔ طالب علم سے ذرا بے صبر ہوتے، ان بڑے بزرگوں نے بڑے اس سے کہا آپ تسلی رکھیے، اللہ آپ کا بھی بہتر انتظام کرے گا۔ کہو جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کرنے لگا نا، ابھی لفظ نکلا نہیں، اس دوران دیکھا کہ مکہ وہ کعبہ شریف کے ایک دروازے سے ایک آدمی اتنا بڑا ٹرے بھر کے پلاؤ اوپر خورما ڈال کر سجا کر پورا اور حضرت کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا۔ تو کہا جیسے ہی پہنچا تو کہا میری طرف اشارہ کیا کہ ان کے پاس رکھو، اس کا تندور کرا نہیں جا رہا، بہت بے صبر ہے۔ توکل کی شان ہے۔ ان بزرگوں نے یہ بھی مجھے بیان کیا کہ میں خود غور سے دیکھ رہا تھا، حضرت مولانا نے قطعی طور پر وہ آئے ہوئی چیز میں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی، صرف زمزم سے افطار کر کے میں نماز شروع کر دی۔ اللہ کیا شان ہے، حق تعالی شانہ کے خزانوں پر کیا زبردست ایمان ہے۔ ایک لمحے کے لیے کوئی لچک نہیں آ رہی بالکل۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرو گے تو ایسا کھاؤ گے کہ کبھی تم نے سوچے بھی نہیں ہو۔ کھانے سے مراد صرف پکا نہیں ہے، کھانے سے مراد ضروریات اللہ تمہاری پوری کرے گی۔ اور پھر حضرت نے مثال دی کہ تم پرندے کو نہیں دیکھتے ہو، تغدو خماسا، صبح گھونسلے سے پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وَتَرُوهُ بَطَانًا، شام کو جب واپس آتے ہیں تو بطن بھر چکا ہوتا ہے۔ لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم نے خدا پر کامل بھروسہ کیا، سب سے پہلے تو فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کا مزاج دیکھو ذرا، کہ اصل دولت تو مومنوں کی توکل ہے، لیکن اگر اسباب کے درجے میں ضرورت پیش آئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، آیا کافی ہو جائے گا تمہارے لیے کہ امداد کر دے تمہاری رب تمہارے 3000 فرشتے اتار کر؟ سبحان اللہ۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار رہو، ویاتوکم من فورہ، اور آئے وہ تم پر اسی دم،
اسی دم، اور آئے وہ تم پر اسی دم. سبحان اللہ. ھذا یمددکم، ھذا میں دونوں قول ہے، ایک تو یہ کہ ما سبق سے ہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ، اور دوسرا یہ کہ ھذا یمددکم، یہ مدد کر لے گا تمہارا، ربکم، رب تمہارا، ب5,000 5,000 من الملائکۃ، فرشتے بھیج کر، مسومین، نشانوں والے، جن کے شاہسواروں کے سروں پہ پگڑیاں ہوگی. پگڑیوں کا رنگ کالا بھی آیا ہے، سرخ بھی آیا ہے، پیلے بھی آیا ہے. راجح یہ ہے کہ سفید تھے، اور جلال سیوطی نے ترجیح دی ہے کہ نہیں، پیلی پگڑیاں تھیں. پیلی پگڑیاں جڑ پڑتی. لیکن عجیب بات سنو کہ ہرے رنگ کی ایک روایت بھی صحیح نہیں. روح البیان میں اسماعیل حقی نے نقل کی ہے بلا سند و بلا تائید. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے. آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ فرشتے آئے نہیں. راجح تو یہ ہے کہ وہ 3,000 تو آئے ہیں، لیکن چونکہ وہ قبائل نہیں آئے تو 5,000 نہیں آئے. اور بعض کہتے کہ 3,000 بدر میں آئے ہیں، 5,000 احد میں آئے ہیں. بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ دونوں آیتیں احد سے متعلق. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بھیجا اللہ نے یہ الا بشرا مگر خوشخبری تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ پکے رہے دل تمہارے اس سے. وما النصر، نہیں ہوتی امداد، الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مگر اللہ کی طرف سے جو غالب و حکمت والے ہیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ کے رکھے گروہ کو ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں، او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو. فَيَنْقَلِبُوا، پس لوٹ آئے، خائبین، نامراد ہو کر. تسلی دے دی کہ کفار کو 3 سزائیں ملے گی. اول تو یہ مغلوب ہو جائیں گے، ثانیاً یہ کاٹ دیے جائیں گے، ثالثاً ذلیل کر دیے جائیں گے، نامراد کر دیے جائیں گے.